اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وقال تعالى في مقام آخر: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. حاضرین کرام، جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ اس مہینے کی عظیم تاریخ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے عظیم معجزہ معراج کے نام پر جو ہم لوگ سنتے ہیں، پھر ایک مرتبہ انشاءاللہ تعالیٰ کہوں گا. ویسے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ معراج کے متعلق تفصیل کے ساتھ آپ حضرات سن چکے ہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی خاص باتیں ہیں کہ آپ کی سیرت کو جتنی مرتبہ سنا جاتا ہے اتنی مرتبہ نئی نئی باتیں اور نکات اور مزہ ملتا ہے.
حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو دنیا کے اندر بھیجا۔ یہ حضرات انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں خاص جماعت ہے، جو دنیا میں آنے کے بعد پڑھ کر اللہ کو جانتے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے ان کو وہ علم عطا کر دیتے ہیں جو دنیا کے اندر کوئی آدمی کسی کے پاس آ کر پڑھتا بھی ہے تو اتنا علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کرانے کے لیے انسانوں کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے وہ بتانے کے لیے، پھر اس دنیا کے بعد ایک آنے والی ایک بہت بڑی دنیا ہے، اس پر یقین دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی حضرات انبیاء علیہم السلام کو دنیا کے اندر بھیجتے ہیں۔ اب حضرات انبیاء دنیا میں آتے ہیں، لوگوں کے سامنے دعوت دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ جو باتیں ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا اسے ذرا تفصیل کے ساتھ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم بندوں کے سامنے رکھتے ہیں اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے انبیاء ہیں۔ تو پھر قوم پریشان ہو جاتی ہے، وہ اپنے ذہن سے ایک بات سوچتی ہے کہ ہمارے جیسا یہ انسان جس کے شکل و شباہت میں اور ہمارے شکل و شباہت میں کوئی فرق نہیں، اس کی ضروریات اور ہماری ضروریات میں کوئی فرق نہیں، وہ بھی ایسے ہی دنیا کے اندر آیا جیسے ہم دنیا کے اندر آئے، وہ بھی کھاتا ہے ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی پیتا ہے ہم بھی پیتے ہیں، وہ بھی سوتا ہے ہم بھی سوتے ہیں، وہ بھی شادی کرتا ہے ہم بھی شادی کرتے ہیں، اس کے بھی بچے ہوتے ہیں ہمارے بھی بچے ہوتے ہیں، وہ بھی زمین میں چلتا اور پھرتا ہے ہم بھی زمین میں چلتے اور پھرتے ہیں، وہ بھی تجارت کرتا ہے اور ہم بھی تجارت کرتے ہیں۔ تمام تر تقاضے اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں وہ تقاضے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تمام تر ضروریات جو اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں وہ تمام ضروریات ہمارے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں، تو پھر ہم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، تو وہ اللہ کا نبی کیسے ہو گیا؟ اعتراض سمجھ میں آ رہا ہے؟ ارے بولو بھائی، اعتراض سمجھ میں آ رہا ہے؟ سیم ہماری طرح ہے، تو پھر وہ کیسے اللہ کا نبی ہو گیا؟ کوئی تو اس کے اندر خاص بات ہو۔ لیکن ایک انسانی ذہن کا یہ سوال صحیح بھی ہے، ذرا توجہ چاہتا ہوں میں۔ اچانک ایک آدمی آ کر کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو پھر اس پر فوراً ایمان لے کر آنے کے لیے انسانی ذہن سوچے گا۔ بہت گہری اور علمی بات بتا رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ پھر وہ الفاظ دہرانا چاہتا ہوں، تقاضے اور ضروریات
جب نبی کے اور امت کے دونوں برابر ہے تو پھر نبی جب نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو یقیناً ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ تم کیسے اللہ کے نبی ہو؟ ہاں چلو بھائی، تم اگر آسمان سے اتارے جاتے اور ہم دیکھتے تو تم کو نبی ماننے میں کوئی دشواری نہیں ہے، تمہارا بچپن نہ ہوتا، تمہاری جوانی نہ ہوتی، ڈائریکٹ تم بوڑھے بن کر ہدایت کا کام لے کر باہر آ جاتے تو پھر ہم آپ کو نبی ماننے میں کوئی مشکل نہیں۔ ہم نے تمہارا بچپن دیکھا، تمہاری جوانی دیکھی، تمہاری تجارت دیکھی، یہ اور بات ہے کہ ہم سے تم اچھے ہو۔ ہم نے تم کو کوئی گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ الگ بات ہے۔ یہ گناہ کا نہ کرنا نبی ہونے کی دلیل نہیں۔ پھر کہہ رہا ہوں نوجوانوں، بڑی توجہ کے ساتھ سننا، بڑی گہری اور علمی بات بتا رہا ہوں میں۔ تم گناہ نہیں کرتے، یہ تمہارا ظرف ہے، یہ تمہاری طبیعت ہے، لیکن تم نبی کیسے ہو؟ کیا اللہ تبارک و تعالی ہماری ہدایت کے لیے تم ہی کو بھیجنا ضروری تھا؟ کیوں جبرائیل کو نہیں بھیجا، میکائیل کو نہیں بھیجا، اسرائیل کو نہیں بھیجا، اسرافیل کو نہیں بھیجا، اور دوسرے انگنت کروڑوں اربوں خربوں ملائکہ ہیں جو پیدا ہو چکے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، ان کو کیوں نہیں بھیجا؟ ہمارے ہی خاندان کا ایک فرد اللہ کا نبی کیسے بن گیا؟ اس کے بعد امت دوسرا سوال کرتی ہے، اگر تم اللہ کے نبی ہو تو پھر تم کوئی دلیل پیش کرو۔ اگر تم اللہ کے نبی ہو تو پھر کوئی ایسی دلیل پیش کرو جس دلیل کے سامنے ہمارے پورے سوالات چور 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 ہو جائے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ارے بیٹا سمجھ میں بات آ رہی ہے، سمجھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ ٹائم پاس کے لیے، مزہ لینے کے لیے بیانات سننا چھوڑ دو، سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، بیانات سننے کے لیے بیٹھو۔ ٹائم پاس کرنا ہے تو بہت سارے راستے ہیں، وہاں جا کر اپنا ٹائم پاس کرو۔ یہاں جمعے کے ماحول میں، مسجد کے اندر علماء کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو دو نیتیں لے کر بیٹھو، ایک سمجھنے کی نیت لے کر بیٹھو، ایک عمل کی نیت لے کر بیٹھو۔ سمجھنے کی نیت لے کر بیٹھیں گے، کتنا ہی موٹا ذہن کیوں نہ ہو، میرا رب سمجھا کر رہے گا۔ عمل کرنے کی نیت لے کر بیٹھیں گے، تم کتنا بھی بھاگو، اللہ پکڑ کر عمل کرائیں گے۔ پہلے ہی سے دو چیزیں ہمارے پاس نہیں رہتے، آکو بیٹھ جاتے ہم لوگ، کیا بھی بولیں لوگ، کون سا ہمیں عمل کرنا ہے؟ سمجھنے کا بھی شوق نہیں تو سمجھ میں نہیں آتی بات، عمل کرنے کا ارادہ نہیں، اس لیے سن کر بھی عمل کی توفیق نہیں ملتی۔ سمجھو پیارو، سمجھو۔ اب زمانہ، عام انسانیت، اللہ کے بھیجے ہوئے انسانوں ہی میں سے، بشر ہی میں سے دعویٰ کرنے والے افراد و حضرات، حضرات انبیاء و رسل کے دعووں کے سامنے عام انسانیت سوال کرتی ہے، تم تو ہماری طرح ہو، پھر تم اللہ کے نبی کیسے بن گئے؟ چلو اگر تم اللہ کے نبی ہو تو ہمارے سامنے تمہاری نبوت کی کوئی دلیل پیش کرو، چاہے وہ سرٹیفکیٹ ہو، چاہے کوئی اور چیز ہو، تم دلیل پیش کرو۔ جب دلیل پیش کر دیا جاتا ہے نا، سوالات صحیح ہو یا سوالات غلط ہو، تمام سوالات گرے ہوئے شیشے کی طرح چکنا چور ہو جائیں گے۔ اب اگر میں آپ کے سامنے یہ دعویٰ کر دوں کہ بھائی الحمدللہ میں حافظ قرآن ہوں، آپ پوچھیں گے کیسے حافظ قرآن ہیں آپ؟ ہمارے ساتھ بس میں سفر کرتے ہیں،
ہمارے ساتھ آٹو میں سفر کرتے ہیں، ہمارے ساتھ کھاتے ہیں، ہم نے آپ کو کھاتے ہوئے دیکھا، ہم نے آپ کو پیتے ہوئے دیکھا، ہم نے آپ کو سوتے ہوئے دیکھا، آپ کی بھی شادی ہوئی ہے، آپ کے بھی بچے ہوئے ہیں، تقاضے ہمارے جو ہیں تقاضے وہ تمہارے ہیں، ضروریات تمہارے جو ہیں وہ ضروریات ہمارے ہیں، ہماری ہی طرح تم ہو، پھر تم حافظ قرآن کیسے ہو؟ یہ سوال ایک فطری سوال ہے۔ اب پھر تم سوال کے اندر سوال پیدا کرو گے، اگر مولانا آپ حافظ قرآن ہے، مزمل اگر تو حافظ قرآن ہے، دلیل پیش کر، تو پھر مجھے دلیل دینا ہی پڑے گا، دلیل دینا ہی پڑے گا۔ دلیل کے بغیر دعویٰ کرتا رہوں تو پھر آپ کو میری باتوں پر یقین کرنا ضروری نہیں۔ میں اب بھی کہہ رہا ہوں، یہ وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو حضرات محدثین و مفسرین اسباق میں، سبق میں، مدرسوں میں پیش کرتے ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، میرے رب پر امید کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو میری یہ باتیں جو بڑوں کی ہیں، میری زبان سے نکل رہی ہیں، خدا آپ کو سمجھا دے۔ آدم سے امت دلیل پوچھی، غلط نہیں۔ موسیٰ سے امت دلیل پوچھی، غلط نہیں۔ ابراہیم سے امت نبوت کی دلیل پوچھی، غلط نہیں۔ اسماعیل سے امت نبوت کی دلیل پوچھی، غلط نہیں۔ عیسیٰ سے امت نبوت کی دلیل پوچھی، غلط نہیں۔ حضرت داؤد سے امت نبوت کی دلیل پوچھی، غلط نہیں۔ حضرت سلیمان سے امت نبوت کی دلیل پوچھی، غلط نہیں۔ یہاں تک کہ اہل عرب یا زمانہ یا پوری انسانیت میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہے کہ اے محمد، ہم نے آپ کا بچپن دیکھا ہے، آپ کی جوانی دیکھی ہے، بچپن بے داغ ہے، جوانی بے داغ ہے، یہ تو آپ کی خصوصیات ہیں، لیکن آپ اللہ کے نبی ہونے کا جب دعویٰ کرتے ہیں تو دلیل پیش کرو۔ دلیل پوچھنا غلط نہیں ہے، ہر دعوے کے ساتھ دلیل ہے، ہر دلیل سے پہلے دعویٰ ہے۔ Understand? Tell me. ارے کیا ہے؟ اب حضرات انبیاء تو اتنے اللہ کے مطیع و فرما بردار بندے ہیں، دلیل ہاتھ میں لے کر دعویٰ نہیں کرتے تھے۔ اللہ بولا کہ آدم تم کہہ دو کہ میں نے اللہ کا نبی ہوں، آدم کہہ دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نوح کو کہ کہہ دو کہ تم اللہ کے نبی ہو، نوح کہہ دیتے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے کہا کہ کہہ دو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، حضرت ابراہیم نے کہہ دیا، اسماعیل نے کہہ دیا، موسیٰ نے کہہ دیا، عیسیٰ نے کہہ دیا، داؤد نے کہہ دیا، یوسف نے کہہ دیا، یونس نے کہہ دیا، ذوالکفل نے کہہ دیا۔ دلیل لے کر حضرات انبیاء نے دعویٰ پیش نہیں کیا، بلکہ حضرات انبیاء اللہ کے مطیع و فرما بردار بندے، اللہ نے کہا کہ کہہ دو کہ تم اللہ کے رسول اور نبی ہیں، انہوں نے کہہ دیا۔ جب امت سوال کری تو پھر نبیوں نے اللہ سے رجوع ہوئے، اے اللہ یہ امت جب میں دعویٰ کرتا ہوں تو میرے سے دلیل پوچھتی ہے کہ میں تیرا نبی ہوں، اس کی دلیل کیا ہے؟ میرے لیے ضروری ہے دعویٰ کرتے وقت دلیل میرے پاس ہو، لیکن انبیاء کے لیے ضروری نہیں ہے وہ دعویٰ کرے تو دلیل ہاتھ میں رکھ کر دعویٰ کرے، کیونکہ انبیاء کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ پوری زندگی میں جو آدمی جھوٹ نہیں بولتا اس کا ہر جملہ ماننا ضروری ہوتا ہے، یہی اس کی دلیل ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، سچ اتنا بولو، اتنا بولو، اتنا بولو، اتنا بولو، سچ اتنا بولو کہ تمہارا ہر جملہ سچا ہو جائے۔ حضرت ابو بکر اتنے سچے تھے، اتنے سچے تھے، ایک واقعہ بڑا لمبا و چوڑا ہے، میرے مضمون کو جتنی ضرورت ہے اتنی ضرورت تمہارے سامنے پیش کر دوں کہ ایک صحابی نبی کے ساتھ سفر میں گئے، شہید ہو گئے، اس کی ماں مدینے میں تڑپ رہی تھی، نبی کا قافلہ آ رہا تھا،
پورے اہل مدینہ و خواتین اسلام صحابیات اپنے اپنے مجاہدوں کے استقبال میں کھڑی ہوئی تھی اور سب آ رہے تھے، اپنے اپنے خاوندوں کو دیکھ کر سب خوش، اپنے بیٹوں کو دیکھ کر تمام مائیں خوش، اپنے بھائیوں کو دیکھ کر تمام بہنیں خوش، اور یہ ماں بھی تھی جس کا بچہ نبی کے ساتھ جہاد کو جا کر شہید ہو گیا۔ اب سامنے نبی آئے تو نبی کو دیکھ کر خوش ہو کر خدا کا شکر ادا کر کے وہ اللہ کی بندی نبی کی عاشقہ صحابیہ پوچھتی ہے، یا رسول اللہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ پیچھے والے سے پوچھ لو، پیچھے والوں سے پوچھے تو پیچھے والوں سے پوچھ لو۔ یہ جواب چلتا، سوال چلتا چلتا ابو بکر تک چلا گیا۔ سب سے پیچھے ابو بکر آ رہے تھے، ابو بکر کو بھی پوچھا کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ ابو بکر نے دیکھا سامنے والوں نے کہا کہ پیچھے والوں سے پوچھو، یہ تو ان کا سوال نہیں ہے بلکہ نبی نے کہا تو سن کر مجھ تک پہنچایا ہے، اب میں کیا کہہ لوں؟ نہیں آیا تیرا بچہ شہید ہو گیا تو ماں کا دل ٹوٹ جائے۔ ابو بکر کے زبان سے بھی وہی جملہ نکل گیا جو پہلے والوں سے نکلا کہ پیچھے آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر نہیں گزری کہ واقعتاً شہید ہوا بچہ پیچھے آ رہا ہے۔ اب ماں کا سلام کیا، مصافحہ کیا، نبی کے ساتھ مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھ رہا۔ پورے صحابہ نے دیکھا جس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا، شہید کے لیے تو غسل نہیں ہے، جس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا، جس کی جنازے کی نماز نبی نے پڑھائی ہے، اور جس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، یہ کیسے؟ صحابہ تعجب کرنے لگے لیکن نبی تعجب نہیں کیا، اس لیے کہ نبی خدا کی قدرت کو سب سے زیادہ جاننے و پہچاننے والا ہوتا ہے۔ کوئی مردہ زندہ ہو جائے ہمارے بھی ہمیں تعجب ہو سکتا ہے لیکن نبیوں کو تعجب نہیں ہوتا۔ یہ تو میرے رب کی قدرت کا ایک چھوٹا سا کرشمہ ہے۔ کچھ بھی نہ تھے تو پیدا کرنے کی طاقت جس کے پاس ہے، جو پیدا ہو کر مر گیا پھر اسے پیدا کرنے کی طاقت اس کے پاس کیوں نہ ہوگی؟ کچھ بھی نہ تھے وہ پیدا کر دیا، جب پیدا ہو کر مر گئے تو پھر کیا اسے دوبارہ نہیں اٹھائے گا اللہ تبارک و تعالی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ جس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے کفن پہنا کر دفن کیا اور جنازے کی نماز آپ نے پڑھائی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے رب کی قدرت میں کیا بعید ہے۔ یہ سوال و جواب چل رہے تھے، جبرائیل آئے، آ کر کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو بھی سلام بھیجا ہے، ابو بکر کو بھی سلام بھیجا ہے، اور ابو بکر کے زبان سے جب نکل گیا کہ پیچھے آ رہا ہے، اس کی زبان کہیں جھوٹی نہ ہو جائے، ہم نے شہید کو پھر زندگی عطا کر دی، ہم نے شہید کو پھر زندگی عطا کر دی۔ انبیاء تو سچے کبھی جھوٹ نہیں بولتے، لیکن جب وہ اعلان نبوت اور دعوی نبوت کرتے ہیں وہ دلیل ہاتھ میں رکھ کر دعویٰ نہیں کرتے۔ اللہ بولیا کہہ دو انی لکم رسول امین، انی لکم رسول امین، انی لکم رسول امین، انی لکم رسول امین۔ 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے زبان سے یہ کلمہ نکلوایا، کہو بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، بڑا امانت دار ہوں۔ کہو نوح، کہو موسیٰ، کہو لوط، کہو صالح، انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول امین بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ بس حضرات انبیاء اعلان کر دیتے، ہاتھ میں دلیل پکڑ کر اعلان نہیں کرتے، دعویٰ کر دیتے، ہاتھ میں دلیل پکڑ کر دعویٰ نہیں کرتے۔ ہم لوگوں کو کسی قسم کا کوئی دعویٰ کرنا ہے تو دلیل کو ساتھ رکھنا پڑتا ہے، انبیاء کو ساتھ رکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کی بے داغ زندگی ہی ان کے لیے سب سے مضبوط دلیل ہوتی ہے، ان کی پاکیزہ زندگی ہی ان کی سب سے بہترین دلیل ہوتی ہے، ان کی بے داغ جوانی ان کے دعوے کی دلیل ہوتی ہے۔ زمانہ تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا
اب کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، میرے آقا کے زمانے سے لے کر حضرت ادریس و شیز علیہ السلام کے زمانے تک کی بات، حضرت آدم کے زمانے کی بھی بات نہیں ہے۔ حضرت آدم نبی بھی تھے، حضرت آدم ابا بھی تھے، حضرت آدم پہلے بشر تھے، وہ صرف 40,000 کے بیچ میں آئے تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ان کو بھیجا اور اس کے بعد ان سے نسل انسانی پھیلی۔ یہ 40,000 حضرت آدم کے زمانے میں جو تھے نا، انہی کے بیٹے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہم باہر والوں کا تو انکار کر سکتے ہیں، لیکن اندر والوں کا تو کسی صورت میں انکار ہو نہیں سکتا۔ اور یہ 40,000 کے لیے آدم باہر والے نہیں تھے، اندر والے تھے، سب کے سب آدم پر ایمان لے کر آ گئے۔ آدم کے بعد شیز سے جو زمانہ شروع ہوا، شیز علیہ السلام سے لے کر میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم تک، ساری دنیا کے لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے انبیاء کے دعوے میں ایک ہلکا سا جھٹکا لگا کہ جو کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ صحیح ہے، کیونکہ جس سے ہم نے کبھی جھوٹ نہیں سنا وہ اتنا بڑا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ لفظ پر غور کرے میرا، جو کبھی دنیا میں جھوٹ نہیں بولا، جو کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، جھوٹ جانتا ہی نہیں ہے، خدا نہ خواستہ کبھی اسے جھوٹ بولنے کا موقع مل جائے تو وہ جھوٹ بولتے بولتے بھی ٹھوکر کھا جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں نہیں، ہاں نہیں۔ جن کو پریکٹس ہوتی نا، اور یہ سبق آپ انکل سے سیکھ سکتے ہیں، بہت اچھی پریکٹس ہے۔ جن کو جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے نا، وہ جھوٹ کو بھی سچ بنا کر پیش کر دیتے ہیں۔ اور جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا زندگی میں، ایسے بھی لوگ ہیں دنیا کے اندر، اب بھی ہیں حضور کی امت میں ایسے لوگ ہیں جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اور وہ کبھی جھوٹ بولتے ہیں تو ضرور پہچانے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو جھوٹ بولنا بھی آتا نہیں۔ جھوٹ بولنے کے واسطے بھی تجربہ رہنا۔ کیا عبد الواحد؟ جھوٹ بولنے کے واسطے بھی، بیٹے چپکے بیٹھے نہیں، جھوٹ بولنے کے واسطے بھی تجربہ رہنا۔ جو کبھی دنیا میں جھوٹ نہیں بولتا، بولیاچ نہیں، انہیں جھوٹ کبھی مجبور ہو کر بولیا تو آرام سے پہچان لیتے ہیں انہیں جو بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ آتا نہیں سو کام کرو بولے تو۔ جب اللہ کا کوئی نبی دعوی نبوت کرتا، امت انسانیت کی ناطے سوچتی ضرور کہ ہمارے جیسا تو ہے، یہ کیسے اللہ کا نبی؟ پھر دوسری طرف اور ایک سوچ پیدا ہوتی، جو کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا وہ اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ کیونکہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر کو بھی رکھا، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے شر کو بھی رکھا۔ جب اندر کوئی بات داخل ہوتی ہے، خیر سے بھی دعوے شروع ہو جاتے ہیں، شر سے بھی دعوے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اسی لیے کبھی ایک طرف سے سوال آتا ہے کہ ہمارا جیسا انسان اللہ کا نبی کیسے ہو سکتا ہے، دوسری طرف سے یہ بات بھی ہلکی سی آواز دیتی ہے کہ بھائی جو کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا وہ اتنا بڑا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ دونوں لڑائی کے بیچ میں آخر میں امت کا کوئی نہ کوئی فرد یہ پوچھ دیتا ہے کہ تم اللہ کے نبی ہو تو کوئی ایسی دلیل پیش کرو جس دلیل کے سامنے ہمارے تمام سوالات، ہمارے تمام شک و شبہات، ہمارے تمام اعتراضات چکنا چور ہو کر رہ جائے، تب جا کر اللہ کا نبی اللہ کے پاس دلیل کا سوال کرتا ہے۔ اس سے پہلے کبھی دلیل کا سوال نہیں کرتا، ورنہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے۔ کیوں کہ آدم ہم نے جو کہا وہ کرو،
नूह हमने जो कहा वो करो, मूसा हमने जो कहा वो करो, इब्राहिम हमने जो कहा वो करो। जब हमने तुमको दावे नबूवत का हुक्म दिए हैं तो फिर दलील भी देना हम जानते हैं। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि हमने जो कहा वो करो। इसीलिए हजरत अंबिया हुक्म पाते ही फौरन ऐलान कर देते, मैं अल्लाह का नबी हूँ। ऐ मेरे खानदान वालों, कान खोल कर सुन लो कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। ऐ मेरे गांव वालों, कान खोल कर सुन लो, अंबिया का कौल नकल कर रहा हूँ। कहीं तुम्हें मैं बोल रहा हूँ को समझ जाएंगे। अंबिया का कौल नकल कर रहा हूँ। वरना आज हमारे नौजवानों का दिमाग इतना कमज़ोर हो गया, ईमान इतना कमज़ोर हो गया, जो अपने आप को विलायत का दावा करता है फ़ौरन उसकी विलायत पर यकीन कर लेते हैं। आज भी हिंदुस्तान के अंदर कई शहर ऐसे हैं जहाँ के दुनियावी तालीम याफ्ता नौजवान आज भी अब तक उनका ईमान ऐसा कमज़ोर है कि एक बदमाश भी उठकर ये दावा करता है कि मैं अल्लाह का नबी हूं तो फौरन उसका कलमा पढ़ रहे। मैं तो फिरता रहता हूं गांव गांव, शहर शहर की खबर है। कोई कह रहा है मैं अल्लाह का नबी, बोलो अल्लाह के नबी। ये खादियानी पर रो रहे हैं हम। कितने खादियानी अभी भी पैदा हुए हैं। तेलंगाना का इलाका इस जद में है, कर्नाटक में ये वायरस फैल रहा है। शकील बिन हनीफ का फितना है बिहार में, यूपी में, बंगाल में, तेलंगाना व आंध्रा में, और ये वायरस हमारे कर्नाटक भी पहुंच रहा है। कोई कमीना कमजात बिन बाप की औलाद या कई बाप की औलाद जो मेरे नबी के खत्म नबूवत के बाद जो नबी का दावा करता है, वो जमाने का सबसे बड़ा हरामी, सौदा नहीं। इससे भी सख्त जुमला मेरे पास होता तो मैं जरूर कहता, मेरा नबी अल्लाह का आखिरी नबी, खातिमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन, मेरे नबी की नबुव्वत पर जो हमला करता है वो हरामी है, हरामी हरामी। कोई है जो ये कह दे कि अल्लाह के नबी के बाद भी एक नबी है या दो नबी है? मेरे सामने दावा करके देखे, अल्लाह के घर में बैठकर खुदा की कसम खा कर कहता हूं, उस दावे के बाद या तो वो जिंदा रहेगा या मुजम्मिल जिंदा रहेगा। और ये इसमें कभी किसी किस्म का कोई सौदा नहीं करना, कभी किसी किस्म का कोई सौदा नहीं करना। आज भी है शकील बिन हनीफ का फितना चल रहा है, फैयाजी फितना चल रहा है, इस्माइली फितना चल रहा है। हजरत इमाम साहब की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि कभी कभार इन फितनों का तस्करा करते भी डर होता है। जो लोग जानते नहीं, अगर वो जान गए तो फिर उसमें भी कोई मसला पैदा हो जाएगा। अब कैसा बचाना आपको ये समझ में नहीं आता। बोलो अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई अल्लाह नहीं। मोहम्मद अल्लाह के आखिरी नबी हैं, उस नबी के अलावा, उस नबी के बाद कोई दुनिया में नबी नहीं। खुदा ना खास्ता नौजवानों, मेरी आवाज जहां तक जाती है, हाजरीन से लेकर गायबीन तक, डायरेक्ट सुनने वालों से लेकर यूट्यूब के जरिए सुनने वालों तक, अगर तुम्हारा बाप भी, सलाम करता हूं तुम्हारी मोहब्बतों को, लेकिन अकीदे में किसी किस्म का कोई सौदा नहीं। अगर तुम्हारा बाप भी नबूवत का दावा कर दे, दावे के बाद एक सेकंड भी उस पर गुजर जाती है तो तुम्हारे ईमान का खतरा उसी वक्त उसकी जिंदगी को खत्म कर दे रहा है।
ماں نبی کے بعد، باپ نبی کے بعد، ہر رشتہ نبی کے بعد۔ میں یہ صرف عرض کر رہا اس لیے میں اللہ کا نبی، یہ نبیوں کا قول نقل کر رہا ہوں، کیونکہ شروع اور آخر کو چھوڑ کر مزمل صاحب بھی نبوت کا دعویٰ کرے بھی بول کر بول ڈالے تو پھر بہت بڑا مشکل ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ولی ہونے کا اگر دعویٰ کرے تب بھی قبول کرو لوگوں کو، کیونکہ ولی وہ ہوتا ہے جو دعویٰ نہیں کرتا۔ ولی نماز پڑھ کر بھی دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میرے سے بڑا زمین میں کوئی گنہگار ہی نہیں، انہیں سب سے بڑا ولی۔ انہیں سب سے بڑا ولی۔ نبی کو دعویٰ کرنے کی اجازت، ولی کو چھپانے کی اجازت۔ نبی اپنی نبوت کو چھپا نہیں سکتا، ولی اپنی ولایت کو دکھا نہیں سکتا۔ پھر یہ لذیذ جملہ سن لو، نبی اپنی نبوت کو چھپا نہیں سکتا، ولی اپنی ولایت کو دکھا نہیں سکتا۔ جو نبی اپنی نبوت کو چھپائے وہ نبی نہیں، جو ولی اپنی ولایت کو دکھائے وہ ولی نہیں۔ بولو رے با سبحان اللہ۔ تمہیں بولتا میں اٹھ کو کھڑ جاتا، بولنا رکھی۔ جو نبی اپنی نبوت کو چھپائے وہ نبی نہیں، جو ولی اپنی ولایت کو دکھائے۔ غرض بہت دور تک آپ کے ساتھ جانا ہے مجھے، اور کچھ لوگوں کی آمد کا مجھے شدت سے انتظار ہے۔ اللہ کے نبی انبیاء اعلان کرتے، اللہ تعالیٰ فرماتے اعلان کر دو، میں اللہ کا نبی ہوں، اعلان کر دیتے۔ امت سوچ پہ پڑ جاتی ہے ہمارے جیسا کیسے نبی ہو سکتا ہے کہ نبی ہو، کبھی جھوٹ نہیں بولا تو اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ یہ دو باتوں کے بیچ میں آ کر مجبور ہو کر انسان کیا کرتا ہے؟ نبی سے نبوت کی دلیل پوچھتا ہے۔ بات ابو بکر کی کچھ اور تھی، بات عمر کی کچھ اور تھی۔ انہوں نے دلیل نہیں پوچھا۔ جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، جن کی زندگی کمزور ہوتی ہے، وہ دلیل پوچھتے ہیں۔ نبی سے نبوت کی دلیل پوچھنا گناہ بھی نہیں ہے۔ آپ کوئی حافظ صاحب کو جانتے ہیں تو وہ حافظ صاحب سے حافظ ہونے کی دلیل نہیں پوچھیں گے، کیونکہ حافظ را حافظ نشنس۔ ایک عام آدمی تو پوچھے گا، پوچھنا غلط نہیں۔ اگر پوچھنا غلط ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی دلائل انبیاء کے ہاتھ میں نہ دیتے۔ بہت پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، سامنے والے سے دلیل پوچھنا غلط نہیں۔ اگر ابراہیم کی امت ابراہیم سے نبوت کی دلیل پوچھی، غلط نہیں۔ غلطی کہاں ہوتی ہے 2-3 منٹ میں کہہ دوں۔ اگر اسماعیل کی امت اسماعیل سے دلیل پوچھتی ہے، غلط نہیں۔ موسیٰ کی امت موسیٰ سے نبوت کی دلیل پوچھتی ہے، غلط نہیں۔ عیسیٰ کی امت عیسیٰ سے نبوت کی دلیل پوچھتی ہے، غلط نہیں۔ زکریا کی امت زکریا سے نبوت کی دلیل پوچھتی ہے، غلط نہیں ہے، کیونکہ شرح صدر تو ہونا ہے۔ ارے خود ابراہیم اللہ تعالیٰ سے پوچھنے لگتے کہ اللہ آپ تو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، لیکن ذرا دکھا بھی تو دیجئے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اللہ نے پوچھا ابراہیم سے کہ ابراہیم کا میری قدرت پر بھروسہ ہے پروردگار، لیکن دل کے اندر اور اطمینان کے لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے؟ اللہ نے پوچھا کہ ابراہیم ہماری اس قدرت پر تم کو بھروسہ ہے؟
لیکن ذرا اطمینان قلب کے لیے پوچھتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم تیسرے پارے میں اٹھا کر دیکھو، تیسرے پارے کے حافظی قرآن، حافظی ترتیب کے قرآن میں 15 سطر کے قرآن میں اٹھا کر دیکھو، تیسرے پارے کے تیسرے صفحے کی پہلی آیت میں اٹھا کر دیکھو، اللہ نے کہا کہ ابراہیم 4 الگ الگ قسم کے پرندے لے لو، ان کو ذبح کر دو، پھر ساتھ تم جہاں چاہے وہاں الگ الگ ملا کر پھینک کر آ جاؤ، پھر تھوڑی دیر کے بعد ان تمام پرندوں کو کہہ دینا اللہ کے حکم سے آ جاؤ، پھر دیکھو کہ کیسے وہ جڑ کر تمہارے پاس آ جائیں گے۔ دلیل پوچھنا غلط نہیں، دلیل پوچھنا غلط نہیں، سمجھ نہیں، لیکن ذرا ادب سے پوچھنا دلیل، سمجھ نہیں۔ مسجد میں امام کی ضرورت پڑتی، اعلان آتا پیپر میں، فلاں مسجد میں حافظ، جید حافظ، جید عالم، جید مفتی کی ضرورت ہے، جو 5 وقت کی امامت، جمعے کا بیان، 3 وقت کا مکتب سب کو سنبھال سکتا ہو، اور اس کی حسب سہولت اور لیاقت اور خدمت معقول تنخواہ دی جائے گی۔ کیا دی جائے گی؟ معقول تنخواہ دی، حافظ، جید حافظ ہونا، جید عالم ہونا، مفتی ہونا، 5 وقت کی نماز پڑھانا، جمعے کا بیان دینا، پھر اس کے بعد 3 وقت کا مکتب سنبھالنا، فجر کے بعد، مغرب، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، اور ایک جگہ میں نے اعلان دیکھا کہ 11 بجے سے لے کر مسجد میں آ کر بیٹھ جانا ظہر تک، کہیں کو بھی کوئی بھی مسئلے لے کر آیا تھا جواب دے دو۔ امام سمجھا، نوکر سمجھا۔ ابھی ایک جگہ گیا تھا، باقوی عالم، آپ بھی تھے نہیں؟ 22 سال کے امام کو نکال دو، 22 سال امامت کرے حضرت نے، انہیں نکال دے۔ 22 سال امامت معمولی بات بابا، ہاں 22 سال کا مطلب 4 سے 5 پیریڈ اسمبلی، کارپوریشن اینڈ پارلیمنٹ کے۔ اگر کوئی ایم ایل اے، ایم پی یا کونسلر 5 پیریڈ کارپوریشن، اسمبلی یا پارلیمنٹ میں جیت جائے، اگر اس کو نکالتا ہے تو وہ تنہا پوری پارٹی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ لیکن افسوس کہ 22 سال امام صاحب امامت کر کے اپنے محلے میں اپنی جڑیں مضبوط نہ کر سکے۔ خیر، نکال ڈالے گئے، کہیں کیوں نکال۔ حضرت بولے کہ بہت بڑے مولوی صاحب آئے تھے ملنے کے لیے، مغرب کا وقت ہوا تو میں ان کو آگے بڑھا دیا، تمہیں پڑھاؤ حضرت نماز کو قبول کو۔ مولوی صاحب ہمیں انڈرسٹینڈنگ چلتی، مؤذن صاحب اچھے اذان دینے والا آئے تو مؤذن صاحب اذان دے بولتے، نماز پڑھانے والے تو نماز پڑھاؤ بولتے، ایک وقت کا اپنا مسئلہ چلتا بول کر۔ صدر صاحب اتفاق سے آگے تھے، یہ لفظ اتفاق ضرور غور سے سنو، صدر صاحب اتفاق سے آ گئے تھے، امام صاحب کو پکڑ لیا، کسے پوچھ کو ان کو مسلح میں چڑھا سکتا۔ امام صاحب بولے بہت بڑے قاری صاحب، جے قاری صاحب کی، خالی صاحب کی، کسے بھی پوچھ، تم نہ اتنا اختیار ہے، تمہیں بھی نکلو۔
میرے بھائی بیٹھے تھے نا، انہوں پوچھے اتنا کہیں کو غصہ آیا حضرت ان کو، صدر صاحب کو پوچھے، وہ حضرت کو پوچھے اتنا کہیں کو غصہ آیا، ان کو وہ حضرت بڑے بھولے بھالے، انہوں جواب نہیں دیے، میں جواب دیا، کیا بول کر 22 سال سے ان کو آگے کرے نہیں نا نماز پڑھانے کے واسطے، وہ غصہ یہاں اتارے سے 22 سال سے صدر صاحب بھی سوچے منجے کب تک بھی نماز پڑھاؤ، بولے کہیں نے اللہ حفاظت غیر معقول تنخواہ دی جائے گی، معراج پا کر رہا ہوں، معجزے پر بات کر رہا ہوں، سمجھو میرے دوستو، معقول تنخواہ دی جائے گی۔ آج ظلم مسجدوں میں، آج ظلم مدرسوں میں، آج ظلم خانخواہوں میں، آج ظلم گھروں میں، آج ظلم محلوں میں، آج ظلم شہروں میں، آج ظلم اچھے گھروں میں، آج ظلم برے گھروں میں۔ اللہ نے دشمن کو آگے نہیں بڑھایا، ہمارے اعمال کو دشمن کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ میں ڈنکے کی چوٹ میں کہتا ہوں، محمد کے دشمنوں کے پاس آج تک وہ طاقت نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے دشمنوں کے پاس آج تک وہ ہمت نہیں جو ہمارے سے ٹکر لے۔ آج اگر وہ ہم سے ٹکر لے رہے ہیں تو وہ ان کی طاقت نہیں ہے، وہ ان کی طاقت نہیں ہے، وہ ان کی طاقت نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے اعمال کی سزا ہے۔ ارے پتھر کا جگر بھی ہمارا، لوہے کا دل ہمارا، ہماری عبادتیں، ہماری طاقت، ہمارا ایمان، ہماری طاقت، تعداد ہماری طاقت نہیں، تلوار ہماری طاقت نہیں، توپ ہماری طاقت نہیں، ہمارا ایمان ہماری طاقت ہے، ہمارے نبی سے نسبت ہماری طاقت ہے۔ نوجوانوں، اللہ تمہارے عمروں میں برکت عطا فرمائے، آوریج اور اوسطاً تمہاری زندگی کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں، جن کی عمریں 50-60 ہو گئی ہے، خدا ان کے عمروں میں برکت عطا فرمائے، وہ 10 12 15 20 سال کے مہمان ہوں گے دنیا میں۔ کون بھی بڈھے ڈرو نہ کو، لیکن تمہاری عمر 20 سال 25 سال ہے، اللہ تم کو اور برکت دے عمر میں۔ ابھی 50 سال کا زمانہ، 70 سال کا زمانہ تمہارے سامنے ہے۔ ہماری تعداد ہماری طاقت نہیں، تلوار ہماری طاقت نہیں، توپ ہماری طاقت نہیں، لانگ ہماری طاقت نہیں، ہمارا ایمان الحمدللہ ہماری طاقت، ہمارے نبی کی نسبت ہمارے لیے طاقت، ہماری نمازیں ہماری طاقت، ہماری تلاوت ہماری طاقت، ہماری شرم ہماری طاقت، ہماری حیا ہماری طاقت، ہمارا حلال کھانا ہماری طاقت، ہمارے اخلاق ہماری طاقت، ہماری صداقت ہماری طاقت، ہماری امانت ہماری طاقت، حقوق کی ادائیگی ہماری طاقت ہے، رشتوں کے حقوق ادا کرنا ہماری طاقت ہے۔ یہی وہ طاقتیں تھیں جو صحابہ کے پاس تھی، ورنہ صحابہ کے پاس تو تلواریں بھی سلامت نہیں تھی، اگر تھی بھی تو وہ ٹوٹی ہوئی تھی۔ یہاں تک کہ میں نے تاریخ صحابہ میں پڑھا کہ تلوار تیز کرنے کے جو پتھر ہوتے تھے وہ پتھر تک سلامت نہیں تھے صحابہ کے، لیکن کسی میدان میں ناکام نہیں ہوئے، ہر میدان میں کامیاب ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جب بھی میدان کو جاتے تلوار و اسلحہ لے کر نہیں جاتے تھے، ایمان لے کر جاتے تھے، نسبت رسول لے کر جاتے تھے،
आमाल ले कर जाते थे, सदाकत ले कर जाते थे, अमानत ले कर जाते थे। दोस्त को धोखा देना तो दूर की बात के दुश्मन को भी धोखा नहीं देते थे। अचानक एक सहाबी के सामने से एक दुश्मन आ गया, सहाबी फौरन तलवार उठाई। अरे हम तो दुश्मनों को भी नहीं मारे, आज की नस्लें तो अपनों को मार रही है। दुश्मनों को मौके दिए, हम दुश्मनों को मौका दिए। मैं साफ साफ बात करता हूं, मेरे रब पे भरोसा व तवक्कुल करके इतने हालात हमारे मुल्क में तकरीबन 7-8 साल से हमारे ऊपर आ रहे हैं, इतने हालात के बावजूद भी हम हालात के साजगार होने की दुआ कर रहे हैं। अब तक का बद्दुआ के लिए हाथ नहीं उठाए, राइट? हमने दुश्मन को भी नहीं मारा, दुश्मन को भी मौका दिए। हमारे जान का दुश्मन है, मौका दिए। हमारे अपने खातिलों को हमने मौका दिया, उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उस पर हमला नहीं किया। दुश्मनों के साथ हमारी तारीख का यह सलूक था, अपनों के साथ सलूक का आलम क्या होगा? आज हमारे अखलाक, हमारे किरदार, शर्म आती है, शर्म। आज सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि सारी दुनिया में हमारी बहन आयशा अहमद नगरी के मौत और खुदकुशी का चर्चा सारी दुनिया में चल रहा है। नाक किसकी कट रही है, किसके सर झुक रहे हैं, उनके नाक नहीं कट रही है। जो आज भी माल के हरीस हैं उनके सर नहीं झुक रहे हैं। जो जोड़ा जहेज की लानत में मुब्तला है, नाक तो उनकी कट रही है, सर तो उनके झुक रहे हैं। ईमान में शर्म को आ रही है जिनका ईमान पक्का है। एक आयशा पूरी मीडिया उछाल रही है और हालात के तहत मैं भी बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे बहुत सारे फोन आ गए, मौलाना इस उन्वान पर आपका कोई बयान आया नहीं, कोई बयान आया नहीं, इसलिए मैं बयान कर रहा हूं। वरना एक आयशा पर इतना हुआ क्या? कितने मोहल्लों में ऐसी आयशाएं हैं जो कई मर चुकी है, कई मरने के दहलीज पर पहुंच चुकी है, कोई सब्र के साथ कड़वे घूंट पी रही है। ये एक आयशा का चर्चा इसलिए उठाया जा रहा है कि इसलिए कि आयशा मुसलमान है। मुसलमानों के हालात को उछालो, पूरे न्यूज चैनल्स में आयशा आयशा आयशा, पूरे सियासी लीडरान आयशा आयशा आयशा। हजरत उलमाए किराम ये तो दर्द के साथ पेश करते हैं। आयशा के इस मसले को उछालने के पीछे भी एक जबरदस्त राज है। क्या आयशा ही जहेज की भीड़ चढ़ रही है? गीता नहीं चढ़ रही है, सीता नहीं चढ़ रही है। जहेज की सबसे ज्यादा लानत मुसलमानों में नहीं है। अगर मुसलमानों में भी है तो यह मुसलमानों के बाप दादा से, परंपरा से, उसके धर्म से आई हुई लानत नहीं है। ये तो लानत हमारे इस मुल्क के हिंदू भाइयों के रस्म रिवाज को देखा देखी के जरिए से आई है। वरना इस्लाम जोड़े से दूर, इस्लाम जहेज से दूर, इस्लाम ही दुनिया का वाहिद मजहब है जो लेकर शादी करने का सबक नहीं, देकर शादी करने का सबक देता है। ये आयशा को इतना उछाल रहे हैं, इसके पीछे का राज कौन समझ रहा है? इसके पीछे का राज ये है कि मुसलमान है, उछालो उछालो, मुसलमान है उछालो। अरे बात समझ में? इसीलिए मैं कहता हूं दुश्मनों का मजाक भी न बनो।
دشمنوں کا مذاق نہ بنو، دشمنوں کے لیے اشارے نہ بنو، نیوز چینل کے لیے بریانی نہ بنو، دشمنوں کے لیے آپ نمونہ نہ بنو۔ ایک عائشہ پورے چینلز میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ خودکشی کرنے والوں کے لیے دعا نہیں کرنا، غلط بات ہے، دعا کرنا چاہیے ان کے لیے بھی۔ مرضی کے ساتھ نہیں مری، مجبور ہو کر مری ہے، دین کا علم نہیں تھا، خودکشی حرام ہے یہ جانتی نہیں تھی۔ بعض لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ مجبور ہو کر مر جائیں گے تو سکون مل جائے گا، مرنے کے بعد کے حالات اس سے زیادہ خطرناک ہوں گے۔ موت ہمارے پریشانیوں کا علاج نہیں میرے دوست، میری بہنیں، موت ہمارے پریشانیوں کا علاج نہیں ہے۔ دنیا میں پریشانیوں کا علاج ہے لیکن مرنے کے بعد علاج نہیں ہے، مرنے کے بعد سوال ہے، جواب ہے، بس اتنا۔ بیچاری اگر وہ عائشہ کہیں آ جاتی، کہیں دارالخزا آ جاتی، کہیں علماء کے پاس آ جاتی، یا حکومت کے کارندوں کے پاس چلے جاتی، یا پولیس کے پاس چلے جاتی، یا یہ گھر ہی نہ چاہے کہیں اور درگاہ کے کسی اطراف و اکناف میں جا کر اپنی زندگی گزار لیتی، جان بچا لیتی، توبہ کا موقع مل جاتا، استغفار پڑھنے کی سعادت مل جاتی۔ اب تو بیچاری مر گئی ہے، کیا سوال ہوتا ہوگا؟ کیا اس کے پاس جواب ہے کہ نہیں ہے؟ واللہ اعلم بالصواب۔ خودکشی، موت ہمارے پریشانیوں کا علاج نہیں، ہمارے پریشانیوں کے لیے دوسرے علاج ہیں، ہمارے پریشانیوں کے لیے دوسرے علاج ہیں۔ اب بیچاری وہ ایک فوٹو بنائی، اللہ کی بندی، مرنے سے پہلے میں نے اس کی بات کو سنا، بڑے درد کے ساتھ اس نے مسکراتے مسکراتے، اس کی مسکراہٹ تو بناوٹی تھی، اس کے پیچھے بہت سارے زخم تھے۔ اب پتہ نہیں کہ ایسی سب تصویریں دیکھ کر کس کا دل پسا ہے، کس کا دل نہیں پسا ہے۔ پسا ہے اگر کسی کا دل تو سمجھو کہ تمہارے اندر ابھی بھی ضمیر زندہ ہے، اگر پسا نہیں تو انسان کی شکل میں تم بھیڑیے ہو، بھیڑیے۔ جہیز کی لعنت جب تک ہمارے معاشرے میں، دوسرے معاشرے میں بھی ختم کرنا چاہیے۔ میں مودی جی سے کہنا چاہتا ہوں کہ کتنے بل نہ بنائے تمہیں ایک بل یہ بھی تو بناؤ۔ بھائی بہنوں، کیا عائشہ تمہاری بہن نہیں؟ بیٹی پڑھاؤ، بیٹی بچاؤ، کہاں بچ رہی ہے مودی جی؟ کہاں بچ رہی ہے؟ کئی بیٹیوں کو پیٹ ہی کے اندر مار دیا جاتا ہے، کئی بیٹیوں کو باہر نکلنے کے بعد مار دیا جاتا ہے، کئی بیٹیوں کو ماں کے گھر میں مارا جا رہا ہے، کئی بیٹیوں کو ساس کے گھر میں مارا جا رہا ہے۔ کہاں اس ملک کے اندر بیٹی کی حفاظت ہے؟ نہ اس کی جان کی حفاظت ہے، نہ اس کے مال کی حفاظت ہے، نہ اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت ہے۔ اب کیا نام ہے اس کے منحوس شوہر کا نام؟ عارف۔ اب پولیس پکڑے گی اس کے، مقدمہ چلے گا، سلاخوں کے پیچھے ڈال دیں گے۔ پھر یہ کالے کوٹ والے ہیں نا، کچھ کالے کوٹ والے، کچھ، یہ کچھ بول رہا ہوں میں بچنے کے واسطے، نہیں تو پورے ملک کو مندے ڈالا لیتا۔ یہ کچھ، یہ بات بولتے رہنا بیچ میں۔ یہ کالے کوٹ والے ہیں کیا؟ پھر یہ آئیں گے، یور آنر، ہمارا کلائنٹ بے قصور ہے، پتہ نہیں کہ میرے جملوں کے بعد کیا ہوگا۔ اس ملک میں مظلوموں کے لیے سزا ہے، مجرموں کے لیے سزا نہیں ہے۔
ایسا وہ ایک عائشہ وہ ایک عارف کا قصہ نہیں، نام لوں تو پتہ نہیں کہ میرے اوپر کیا حملے ہوں گے، کیا میٹنگیں ہوں گے، کیا فیصلے ہوں گے، واللہ عالم بالصواب۔ ایسے حادثات تو ہم نے ہمارے شہروں میں بھی دیکھا ہے۔ بیویوں کو جلانے والے آج دکان چلا رہے ہیں، بیویوں کو جلانے والے دوسرا نکاح شام سے کیے ہیں، بیویوں کو جلانے، یہ تو خود جا کر مجبور ہو کر مری، اپنے ہاتھوں سے کاڑی لگانے والے آج دندناتے پھر رہے ہیں۔ ان کے پھرنے کے پیچھے کس کا راز ہے؟ محلے کے صدر کا ہاتھ ہے۔ ان کے پھرنے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ محلے کے کونسلر کا ہاتھ ہے۔ ان کے پھرنے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ MLA کا ہاتھ ہے۔ ان کے پیچھے پھرنے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ پولیس کی رشوت کا ہاتھ ہے۔ ان کے پھرنے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ بکنے والی عدالتوں کے منچوں کا ہاتھ ہے۔ میں بتاؤں جنہوں نے اپنی بیویوں کو جلایا آج کس پوزیشن پر ہیں؟ بیویوں کو گلا گھونٹ کر مار دیے، آج کہاں ہیں؟ جلاتے کی نہیں کی، پولیس آتی پکڑ لیتی چلے جاتی۔ ابھی کونسلر MLA دانا گینا کس کام کے؟ چھکڑے کا بابا سیدھا جاتا، صاحب میں ووٹ ڈالانا سب تم نے، میرے خاندان کے پورے ووٹا تم نے دلایا صاحب میں تم نے چھوڑ کو کام ہی جاتا نہیں صاحب، سب بچے کو پکڑ لے صاحب، فوراً MLA کا فون جاتا پولیس کو، ہمارا چھکرا ہونا ہے، تمہارا اماں کے ساتھ پیدا ہوا، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے؟ ہوا نہیں ہوا ایسا قصہ؟ پھر ہمارا چھکرا باہر نکلے، 3 مہینے کے بعد 3 مہینے 80 دن مرڈر کیس میں 80 دن بیٹھتے اٹھ کر جاتے ہیں، 80 دن مرڈر کیس، بیل نہیں، 80 دن 90 دن کے بعد بیل۔ یہ 90 دن بیل اس لیے نہیں دی جا رہی ہے، اور کچھ راز ہوں گے جو ہمارے اس ملک کے لائر حضرات جانتے ہوں گے، جہاں تک میری مینٹالٹی ہے میں بتا رہا ہوں، 90 دن ان کو اس لیے اندر کیا جا رہا ہے کہ یہ سیفٹی پہ یہاں رہے، باہر نکلے تو ان کے جان کو خطرہ تھا۔ پھر کیس چلے گا 10 سال 15 سال 20 سال، تب تک جس کو جلایا دعاؤں کے صدقے اس کی مغفرت بھی ہو گئی ہوگی۔ اب اسی لڑکے کا رشتہ جاتا ہے عبد الرحمان صاحب کے گھر، اسی لڑکے کا رشتہ جاتا ہے عبد الرحمان صاحب کے گھر۔ اب عبد الرحمان صاحب بھی پتہ نہیں کہ اپنی بیٹی کو ایسے قاتل کے حوالے کیوں کر رہے ہیں۔ پہلی شادی میں لیتا، دوسری شادی میں دیتا، گھگو۔ ارے جو بیوی کو جلایا ہے اسے کون سی بیٹی دیتا؟ انہیں دیا تو مجبور ہو کر دیں گا کہ رشتے آتے نہیں اسے، کہاں کی وہ بچی کو رشتے آتے نہیں، یعنی تو بچی پہلے سے شوہر کے مری ہوئی بیوہ ہے، یا وہ بچی مطلقہ ہے، یا خلا یافتہ ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ اب کیا کرنا بھائی؟ آئندہ سے کرتا نہیں کہتے، اس کی کہتے غلطی۔ اب پوچھنے کے واسطے میسور روڈ پہ جاتا انہیں، ٹانی روڈ پہ جاتا، خود صاحب جاتا نہیں۔ آپ جیسے ہی رشتہ پکا ہوتا ہے تو پھر مسجد کا دفتر لینے کے لیے آیا، تو پھر اس کے دوسری شادی کے لیے دفتر دینے والے بھی کون ہیں؟ ہمارے ہی ہیں۔ وہاں عدالت بھی اس کا ساتھ دے رہی ہے، وہاں پولیس بھی اس کا ساتھ دے رہی ہے، یہاں مسجد کے ذمہ دار بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں، تو پھر ایسے قاتلوں کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا ایسے قاتلوں کا خاتمہ؟ ایسے قاتلوں کا خاتمہ کیسے ہوگا؟
مسجدوں کے نکاح کے دفتر جو ہوتے ہیں نا اس میں بڑے کالمز ہوتے ہیں، لڑکی کا نام، لڑکے کا نام، بابا کا نام، سرپرست کا نام، وکیل کا نام، گواہ کا نام، گواہ دوم کا نام، مہر کا نام، صدر کا نام، سیکریٹری کا نام، قاضی کا نام، پھر ایک کالم ہوتا ہے باقرہ ہے کہ سیبہ۔ کیا مطلب ہے باقرہ ہے کہ سیبہ؟ پہلے سے میرڈ ہے یا نئی شادی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ اب کچھ اور کالمز بھی پڑھانا پڑے گا۔ اگر وہ پہلے سے شادی ہے تو پھر بیوی کو یا شوہر کو چھوڑنے کی وجہ بھی اس میں لکھنا پڑے گا، پھر اور ایک کالم پڑھانا پڑے گا۔ کیا کالم بڑھاؤ؟ حالات جتنے سخت ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے قانون بھی اتنے سخت ہو سکتے ہیں، اور جب تک قانون سخت نہیں ہوں گے برائیوں کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ اس میں یہ لکھنا پڑے گا کہ یہ جو شادی ہو رہی ہے یہ لڑکا جوڑے کو لے کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، یہ بھی بڑھانا پڑے گا دوستو۔ جوڑا 2 لاکھ روپے لینے والا خبیث، جوڑا خور، جہیز خور، ظالم، اپنے جسم کا عزت کا سودا کرنے والا، اس کے لیے دفتر دینا کہاں تک جائز ہے؟ میری سمجھ میں تو نہیں آتی، میری سمجھ میں تو نہیں آتی دوست، میری باتیں یہ میری سمجھ میں تو نہیں آتی بات۔ وقت کا تقاضا ہے، میں بتا دیتا ہوں، اور کچھ باتیں آئندہ جمعہ بتاؤں گا میں۔ جوڑے کو لے کو تمہیں شادی کرتے ہی نہ، تمہیں کب بھی یہ جوڑے کی حقیقت سمجھے کیا؟ میں پوچھوں گا نہیں تم نہ کون جوڑوں کے لیے کون نہیں لیے بول کر، تمہیں جوڑے کو لے کر 2 لاکھ کی، 1 لاکھ کی، 50,000 کی، 25,000 کی تمہیں لے کو تمہیں شادی کرتے ہی نہ، تمہیں کبھی اس کی حقیقت سمجھے کیا؟ یہ کیا بول کر سمجھے تمہیں؟ ہاں شریعت میں اس کا کیا حکم ہے تم نہ معلوم؟ لینا بھی جائز نہیں، دینا بھی جائز نہیں۔ پہلے شرعی مسئلہ بتاتا ہوں اس کو، لینا بھی جائز نہیں، دینا بھی جائز نہیں۔ لینا تو کسی صورت میں جائز نہیں، دینا مجبوری ہے تو پھر دینے والا عذر بیان کر دے گا، اللہ کے پاس بچ جائے گا، لیکن لینے کے لیے تو کوئی گنجائش نہیں۔ ہمارے بعض نوجوانہ انہوں بھی سدھرنا، ان کے ممی ڈیڈی بھی سدھرنا۔ اللہ دیا تو اچھی زندگی دے دو ایسے لوگوں کو، نہیں تو موت دے دو۔ دیکھو بولو رے با آمین بولو۔ ایسے لوگوں کو بد دعا کرنا گناہ نہیں ہے، کہ لگا ختم ہو گئے تو معاشرہ پاک ہو جائے گا۔ ہمارے بعض نوجوان حضرت میں پوچھا نہیں حضرت انہوں ہو کو دیے سو، آج نماز کے بعد میں وہاں کھڑ جا کو، نہیں تو کسی بھی ایک نوجوان بولتا ہوں 2 روپے بانٹ رہے سب کو، انہیں 2 روپے ہو کو دیا تو لیتے ہیں، تمہیں 5 روپے ہو کو دیا تو لیتے، 10 روپے ہو کو دیا تو لیتے۔ ارے مسجد کے دروازے کے پاس کبھی کوئی منگنے کے لیے کھڑا رہتا ہے، کبھی کسی کے انتظار میں کھڑا رہتا ہے۔ اب منگنے کے لیے جو کھڑا رہتا ہے اسے 5 روپے دے ڈالے، اب جو کسی کے انتظار میں کھڑا ہے معلوم نہیں، انہیں انتظار میں کھڑا ہے کہ منگنے کے لیے کھڑا ہے، غفلت سے اسے بھی دیتے ہی استن چڑھاتا، جے تمہارے بابا کو خرید تو نہیں بول رہا، نہیں بول رہا ہے، کسے دے رہی ہو 5 روپے؟ تمہاری کیا جی قیمت بولو جی؟ ارے با غلطی ہوگی رے با، کئی ساری غلطی ہو جاتی، وہ رمتا نہ فرعون رمے سکا، نمرود اچھل سکا اچھلتا نہ، ہو کچھ نہ دیے، وہ بھی اللہ کے گھر کے دروازے کے پاس دیے۔ ذرا یہ سوچ لیتا شاید یہ 2 روپے میں خدا کی برکت آئی ہوگی، تیری غیرت یہاں آ گئی۔ وہی ہو کر اگر کوئی دیتا ہے جوڑے کے نام پر، وہ غیرت کہاں گئی تیری؟ بے غیرت باپ کا خون ہے تو لے، بے شرم باپ کا خون ہے تو لے۔ اگر تیرے باپ کے اندر غیرت ہے 2 لاکھ کو ٹھوکر مار، سسرے پر گرم ہو، کسے جی دے رہی 2 لاکھ روپے؟
تمہاری بیٹی کو پالنے کی قیمت نہیں لے رہا ہوں، سکون پانے کے لیے تمہاری بیٹی سے شادی کر رہا ہوں، تیرے منہ میں زبان نہیں؟ بے حیا، بے شرم! میری بات اگر تمہارے میں سے کسی نوجوان کی عین زندگی میں لگتی ہے وہ اٹھ کر چلے جائے۔ تمہیں کیا درد ہے؟ عائشہ کا درد جس کے سینے میں ہے اس کے زبان سے یہ جملے نکل سکتے ہیں۔ ہو کر دینے پر جب تو مسجد کے، درگاہ کے، مدرسے کے دروازے پر تو گرم ہوتا ہے، ہو کر وہی لڑکی کا باپ دیتا ہے تو انکار کرنے والی زبان تیرے پاس نہیں؟ انکار کرنے والی زبان تیرے پاس نہیں؟ وہ بھی شرم نہیں آتی؟ بے حیاؤ، بے شرمو، بے حیاؤ، بے شرمو! اور کیا جملے ہیں اس وقت میرے ذہن میں نہیں، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، تم نہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں ان کو کہہ رہا ہوں جو جوڑا لے کر ٹوپیاں پہن کر بیٹھے ہیں، جوڑا لے کر داڑیاں رکھ کر بیٹھے ہیں، جوڑا لے کر ولیوں کے نعرے لگاتے ہیں، جوڑا لے کر دعوت و تبلیغ میں جاتے ہیں، جوڑا لے کر بڑے شان کے ساتھ پھرتے ہیں۔ تم کو تو کپڑے اتار کر چلنے میں بھی شرم نہیں آنی چاہیے، وہ بھی شان کیا ہے بھائی صاحب؟ لڑکی کا باپ مجبور ہے، اسے کچھ نہیں کہتا میں، لڑکی کا باپ مجبور ہے، کچھ نہیں کہتا۔ جوڑے کے پیسے لینے کے بعد سے ساس کے گھر کو شادی سے پہلے جاتا نہ، اماں کا دودھ پیا، کتی کا دودھ پیا، تو ماں کا دودھ پیا کہ سورنی کا دودھ پیا؟ مہر ادا کرنے کی 5780 پر 6 روپے دینے کی کیپاسٹی نہیں، 2 لاکھ روپے لینے کے واسطے اپنے چمچوں اس میں۔ اور ایک بات کیا ہے، جب معلوم ہے کہ میرا دوست جوڑے کو لینے کے لیے جا رہا ہے، اس کے ساتھ جانے والے بے حیاؤں کو کتنی حیا ہوگی ذرا دیکھیے۔ 15 تاریخ کو اتوار کے دن جوڑے کو لینے آ رہی نوشو والے میتا، اللہ ان کو غارت کرو، آتے سو رستے میں مر جاؤ۔ 15 تاریخ کو اتوار کے دن نوشو والے جوڑے کو لینے آ رہی، وہ چرچا ہو رہا ہے، برابر 4 کارا میں آپ کو اتر نہیں۔ نوشو کیسا اترتا معلوم؟ اوباما اتنا سگا اترتا، وہ کوٹ وہ سوٹ، شرم رکھو نوجوانوں، شرم۔ میں گزشتہ جمعہ یا اس سے پہلے جمعہ بولیا، سور کا گوشت کھانا حرام نہیں، حرام پیسوں سے بریانی کھانا بھی حرام ہے۔ سور کا گوشت حرام نہیں، کتے کا گوشت حرام نہیں، حرام پیسوں سے آئس کریم کھانا بھی حرام ہے۔ شکل بدل گئی، حقیقت یہ ہے، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام۔ یقین نہیں آیا تو منگوا لو فتویٰ۔ آج میں درد پیش نہیں کروں گا، 2-3 دن سے جلسوں کو گیا تو درد پیش کیا، لیکن الحمدللہ ہماری مسجد کا ماحول کچھ ہے اور ہے، جگانا چاہتا ہوں، میں جگانا چاہتا ہوں۔ سور کا گوشت نہیں حرام، حرام پیسوں سے حلال چیز بھی حرام۔ تمام مسلکوں کا اس بات پر اتفاق ہے، تمام مسالک کا اس بات پر اتفاق ہے۔ جوڑے کا پیسہ حقیقت بتاؤں گا، حقیقت بتاؤں گا، جوڑے کا پیسہ کیا ہے بول کر آپ کو کارا میں اتر کو 900 کی اماں، 900 کے بھانا، خالہ، نانیاں، ماں، پوری حرام پول رہتی۔ میں ڈرتا نہیں صاحب، اسلام کی بیٹیاں مرتے رہے میں تم نہ تولوں۔ عائشہ نام کی بچیوں ڈوب کر مرے میں تم نہ تولوں۔ میں صاف بول رہا ہوں نا، جو نہیں لیا اسے سلام، اسے سلام۔ آنکھوں اتر کو پھول کا ہار ڈال کر پیٹ کاٹ لے کو چکلے دکھا رہا کیا کہ ٹنڈولکر سنچری مارے سگا۔ ارے
اذا فات الحیا فات الایمان، جب حیا گئی ایمان گیا۔ جس علاقے میں حیا نہ ہو اس علاقے میں ایمان نہیں۔ حیا کا ایمان سے، ایمان کا حیا سے بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق۔ ساتھ بھی جاؤ نہ کو، جوڑے کو پیسے لینے کے واسطے جاتے نہیں لوگ، اس میں اچانک ایک بھان نہیں آتی، بھونے ہی نہیں آتا، کی کہتو سالہ میری بات مانا نہیں، میں اس کے رسمہ میں جانا، میں ایسے بھونیاں سے، جیجاؤں سے، بھائی جانوں سے بولنا، تمہاری بات نہیں مانا تو تمہیں جاتے نہیں نا۔ اللہ کے رسول کی بات نہیں مان رہا ہے، وہاں تم جا سکتے کیا؟ تمہارے لیے تمہارا سالہ بڑا یا تمہارے لیے تمہارا نبی بڑا؟ جوڑے جہیز کو لے کر حقیقت سنو گے تو تم بہت شرمندہ ہو جاؤ گے، بہت شرمندہ ہو جاؤ گے۔ محنت کر کے کماؤ۔ جوڑے جہیز کو لے کر شادیاں کرنے والے نوجوان تو ان انسانوں سے بھی بدتر ہیں جو سگنلوں میں، ٹول گیٹوں میں تالیاں مار کر 5-10 روپے دھوپ میں سوکھ کر، پسینوں میں ڈوب کر، تالیاں مار کر، بھیگ مانگ کر اپنا پیٹ پالنے والے، نہ مردوں میں نہ عورتوں میں، ایسے انسانوں سے بھی بدتر ہیں جوڑے کا پیسہ لے کر شادی کرنے والے۔ حقیقت بتا تو سنو، سن رہی سو رہی؟ بیان کے بعد کتنے اٹھتے ہیں کہ کتنے کو اٹھانا کی معلوم نہیں۔ گڑیا میں وائبریشن شروع ہو گیا ہے بہت سارے نوجوانوں کے، خالی بیچ میں بیٹھی نا اس کے واسطے ہنسلے کو ہنسو، آئی نو کیا کرنا، میں نہیں ہنسیا تو کہاں بازو والا ڈاؤٹ کرتا کہ کرائی نے بھی۔ کیا ہے محبوب صاحب، بات صحیح ہے غلط ہے؟ نماز ہی عبادت نہیں دوست، شادی کو شریعت کے مطابق کرنا بھی عبادت ہے۔ روزہ ہی عبادت نہیں، تو نبی کا غلام ہے، نبی جیسی شادیاں کی ویسے کرو، صحابہ جیسے شادیاں کی ویسے کرو، قانون بناؤ ذمہ داروں، مساجد کے ذمہ داروں، محلوں کے ذمہ داروں، مسلمانوں غیر مسلم کونسلروں، مسلمانوں غیر مسلم ایم پیز، مسلمانوں غیر مسلم ایم ایل ایز، جب تک شادیوں کے بارے میں کوئی سخت شریعت والا قانون نہیں بناؤ گے۔ اب تو شادیوں میں جانے کا تو ایسا رواج ہو گیا ہے کہ انہیں ظلم کر کو شادی کو گیا تو اس کے استقبال میں پٹاخے ہو، ڈان آیا ڈان آیا، کیا شاہ رخ خان کا چچا تو؟ ایسے شادیوں میں جانے والے بھی برابر کے گناہ میں شریک ہیں۔ جانا چھوڑو۔ میں مسجد سبحانیہ میں جب خدمت کرتا تھا، اکرم صاحب گواہ ہے، میں اسی وقت بولیا شادیاں کو جانے سے پہلے ایک سوال کرو، بھائی یہ دعوت لڑکے والوں کی لڑکی والوں کی؟ سوال کرو، تم نہ دعوت دینے والے لڑکی والے ہیں، پکانے والے بھی لڑکی والے ہیں، تو جاؤ 2 لقمے بریانی سے 40 دن کی عبادت کو غارت کیوں کرتے ہو؟ حضرت قاری طیب علیہ الرحمٰن نے خطاب میں فرمایا کہ حرام لقمہ ایک کھاؤ گے تو 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی، یہ 40 دن کے اندر اگر موت آ گئی تو کلمے کو بھی خطرہ ہے، کیونکہ جس منہ سے حرام داخل ہوتا ہے نا اس منہ سے کلمہ نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے رب حفاظت فرما۔ جوڑا بہت ساری باتیں ہیں، پوائنٹس لکھ کر آیا ہوں 4 صفحات پر، میں نے ابھی 4 لائن نہیں بولے، اور یہ پوائنٹ میں آئندہ جمعے کے لیے بھی نہیں رکھوں گا،
کیونکہ سلسلہ بند ہو گیا تو عائشہ کو بھول جاؤ گے. سنو پوائنٹ. جوڑا لیتا کئی کوئی نہیں. بہت سارے علماء بولے ہیں, بہت صحیح باتیں بولے ہیں, اور لیڈرہ میں آج کل بول رہے ہیں جوڑے جہیز کو بند کرو بند کرو بول کو. میں ہمیشہ بولتا ہوں بولنے کا کام ہمارا ہم نہ چھوڑو, کرنے کا کام تمہارا تمہیں کرو. تمہیں تمہارا کام کرو, ہمیں ہمارا کام کرتے ہیں. آج کل لیڈرہ بھی بول رہے ہیں کرو کام میدان میں اتر کر. جہیز کی لعنت کو بول کر ختم کرنا ہمارا کام ہے, فیلڈ ورک کر کے ختم کرنا ان کا کام ہے. انہوں بھی بولنے میں اتر گئے تو پھر کرنے والا کون ہے؟ یہ کام کرو, تمہیں مولوی بن کر آ جاؤ, ہمیں ایم ایل اے بن کر چلے جاتے. تمہیں مولوی بن کر آ جاؤ, ہمیں ایم پی بن کر چلے جاتے. پھر ہم سے بھی کام نہیں ہوا تو پھر ہم نہ بھی کھینچ لیو. جہاں تک اس وقت ہمارے حوصلے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ فیلڈ میں اترے تو ہمیں کریں گے کام. واللہ عالم بالصواب. ہمارے حوصلے تو کیونکہ ہمیں پڑھنے کے بعد بننا چاہ رہے ہیں, تمہیں پڑھے بغیر بن گے اس کے واسطے نہیں کر رہے ہیں. سنو پوائنٹ سنو, حقیقت سنو. جوڑے کو لیتا کئی کو 2 لاکھ روپے جوڑے کو لیتا. پلنگ چھوڑو, ساس کے گھر سے آیا سو پلنگ میں سوتا سو کیسا معلوم ہے, ہائی وے میں ایکسیڈنٹ ہو پڑ جا. توبہ توبہ توبہ. وہ پلنگا میں کیسا نیند آتی رہے بابا. اب تو بیرون کے سیدہ بھی بول رہی کہ تو اس کی میت 6.5 فٹ کا تھے, اس کا یہ خانہ 6.5 فٹ کا بناؤ جی, 5.5 فٹ کا بناؤ, ڈبل ڈور بناؤ. ادھر کا حصہ 900 کا کہتے ہیں, ادھر کا حصہ ساتھ میں. پورے لوگ بولے, میں بھی بولتا ہوں سب لے رہے نہیں. جہیز میں 2 جوڑی کفن بھی لے لیو, ایک 2-2 ہزار روپے ایکسٹرا لے لیو. کفن کہیں کو مرے تو کفن پہننا, 2-2 ہزار روپے کہیں کو ایکسٹرا. تمہاری میت کا خرچہ بھی ساس کے گھر سے ہو جائے, ہو جائے ساس کے گھر سے. سنو حقیقت سنو. شاید آپ کو اب تک نہیں معلوم ہوگا کہ جوڑے کی حقیقت کیا ہے. جوڑے کو لیتا کئی کوئی نہیں, 2 وجہ سے لیتا. یہ پوری زندگی پالنے کی قیمت لے رہا ہے, پوری زندگی. خدا کرے کہ میری یہ آواز ہر گھر چلے جائے, ہر نوجوان کے کان میں چلے جائے. آپ سمجھو اور دوسروں کو سمجھاؤ کہ مزمل صاحب یہ حقیقت بولے با بول کر بولو. اس کے بعد لیا تو سمجھ جاؤ انہیں کدھر کا بول کر, انہیں کدھر کا وہ بھی بولوں گا میں. جوڑے کو لیتا کئی کون ہے, پوری زندگی جوڑوں کو پالنے کی فیس لے رہا ہے. اور دوسرا جوڑے کو لینے کی وجہ کیا؟ تمہاری بیٹی کی جسمانی جو ضرورت ہے اسے میں پورا کروں گا, شرط یہ ہے کہ 2 لاکھ روپے دینا. سمجھ رہے نوجوانہ؟ حضرت تمہیں پڑھا ہے تو تمہیں نکاح پڑھتا ہوں, سنی تو نہیں پڑھتا, انہیں بھی لے کو رہتا. کوئی حضرت مولانا مقصود عمران صاحب کو چاہنے والا, کوئی حضرت مولانا حنیف افسر عزیزی صاحب کو چاہنے والا, کوئی حضرت مولانا انزل شاہ صاحب کو چاہنے والا, کوئی حضرت مولانا شعیب اللہ خان صاحب کو چاہنے والا, کوئی حضرت مولانا اکبر شریف صاحب ندوی دامت برکت چاہنے والے تو ہیں, لیکن ان کی چاہت کے مطابق شادیاں ہو رہی کیا؟ سنو, جوڑے کو پیسے کئی کو لیتا انہیں 2 وجہ سے. ایک وجہ کیا, پوری زندگی تمہاری بچی کو پالوں گا. دوسری وجہ کیا کہ تمہاری بچی کی زندگی کی جسمانی جو ضرورت ہے نا, وہ ضرورت پوری کرنے کی میری فیس یہ ہوگا. اب سنو, اڈوں میں جو عورتیں جسم بیچتی ہیں انہوں فری بیچتی ہیں کہ پیسے لے کر بیچتی ہیں؟ ان کو ہمیں برا بولتے ہیں, ان کو برا نہیں بولتے.
ان کو برا نہ بولنے کی کہ چیک پینٹ کیا بولے تو انہوں نکاح پڑھا لیے وہاں نکاح نہیں ہوتا، لیکن ان کا مقصد بھی وہی ہے، ان کا مقصد وہ جسم دینے کے لیے پیسہ لیتی ہے، انہیں بھی جسم دینے کے لیے ہی تو پیسہ لیتا ہے، تو پھر اڈوں کی طوائف میں اور ان مردوں میں کیا فرق رہ گیا؟ کیونکہ ضرورت صرف عورت کی نہیں، ضرورت صرف مرد کی نہیں، جسمانی ضرورت دونوں کی لگی ہوئی ہے۔ مرد کو جیسی ضرورت عورت کی ہوتی ہے ویسے عورت کو بھی مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ضرورت پوری کرنے کے لیے اسلام نے صرف ایک مرتبہ مہر کو حکم دیا، وہ بھی مرد ادا کرے، کیونکہ مرد کو عورت سے جتنا فائدہ پہنچتا ہے اتنا فائدہ تو عورت کو مرد سے نہیں پہنچتا۔ جب تو اسے اپنے لیے حلال کرتا ہے تو مہر ادا کرنا پڑے گا۔ مولانا زکریا والا جائی رحمت اللہ علیہ نے اپنے خطاب میں فرمایا، نماز زمین میں نازل ہوئی، روزہ زمین میں نازل ہوا، زکات زمین میں نازل ہوئی، سب ہو، لیکن مہر تو جنت میں حکم ہوا تھا کہ آدم تم مہر ادا کرے بغیر تمہاری بیوی کو چھو نہیں سکتے ہیں۔ یہاں مہر کے علاوہ ضرورتیں پورا کرنے کے لیے پیسہ نہیں لیا جا سکتا۔ جہاں ضرورتیں لینے اور دینے کے لیے پیسہ بیچ میں آتا ہے نا تو وہ ضرورتیں عزت کی نہیں، ذلت کی ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ اب وہاں اڈوں میں بھی عورتیں پیسے لے کر جسم دیتی ہیں، یہاں بھی تو انہیں معنوی طور پر کہتا ہے پوری زندگی تمہاری بچی کی ضرورتیں جسمانی کو میں پورا کروں گا، 2 لاکھ روپے دینا پڑے گا، کیونکہ ہر مہینہ یا ہر دن مجھے لیتے ہوئے شرم آتی ہے، ایک دم تم 2 لاکھ روپے دے دو، پوری زندگی ضرورت پیش کروں گا۔ صرف اس کے پاس ایک لیبل ہے، وہ کیا میں نے قبول کیا۔ وہ ایک لیبل نہ ہوتا تو پھر ممبئی، دلی، بھونیشور اور پتہ نہیں کہاں کہاں اڈے چل رہے ہیں، ان اڈوں کی طوائفوں میں اور جوڑا لے کر شادیاں کرنے والے جسم فروش مردوں میں کوئی فرق نہیں۔ یہ موت کے گھاٹ اترنے والے بچیوں کے پیچھے راز، کیا کہوں میرے دوستو، لعنت کو ختم کرو، اور یہ لعنت کو ختم کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں، ایک بیانات کو اس میں لے کر آنا۔ ابھی کسی کرناٹک کی ایک مشہور شہر کی کوئی عورت اسپیچ دے رہی تھی، میں نے سنا، اس ماں کو نہیں معلوم کیونکہ تم عورت ہو ماں، تمہیں کیا معلوم ہے کہ مسجدوں میں کتنا ان نوجوانوں کی اصلاح کے لیے ہم بولتے ہیں، وہ ڈائریکٹ بیان میں علماء کو اٹیک کر رہی ہے، علماء اس پر بولنا چاہیے، علماء کتنا بولتے ہیں، آپا تجھے کیا معلوم؟ علماء بول کر ماحول ایسا ہے، اگر علماء نہیں بولتے تو اور ماحول غرق ہو جاتا۔ میں مانتا ہوں کہ علماء اور دوسرا ذمہ داران اور دوسرے حضرات جب مل جاتے ہیں تو تب معاشرے میں جہیز کی لعنت ختم ہوتی ہے، جوڑے کی لعنت ختم ہوتی ہے۔ اس بات کو یہیں تک بند نہ کرو، آئندہ جمعہ بھی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ معراج کے واقعے کے ساتھ ساتھ ان تمام باتوں کو پیش کروں گا۔ آخر میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، جو جوڑے کو لیے ہیں، میں نے خود میرے کانوں سے ہندوستان کے نہیں بلکہ عالم اسلام کے بہت بڑے مفتیوں میں سے ایک مفتی حضرت مولانا شاہ اشرف علی باقوی قاسمی رحمت اللہ علیہ امیر شریعت حکیم الملت، ان کے خطاب میں نے سنا جو لوگ جوڑے کو لیے ہیں وہ رضا کے ساتھ کہ ظلم کے ساتھ مرنے سے پہلے ان پیسوں کو ادا کرنا واجب ہے، ورنہ حشر کے میدان میں مطالبہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔